میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ عما يتساءلون کس چیز کی بابت وہ باہم سوال کرتے ہیں؟ عن النبأ العظيم اس عظیم خبر کی بابت الذي هم فيه مختلفون کہ وہ اس میں اختلاف کرتے ہیں۔ كلا سيعلمون ہرگز نہیں، عنقریب وہ جان لیں گے۔ ثم كلا سيعلمون پھر ہرگز نہیں، عنقریب وہ جان لیں گے۔ حسب، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے والے کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے بارے میں بیان فرمایا جس کے بارے میں وہ پوچھ رہے ہیں۔ چنانچہ فرمایا عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون، یعنی عظیم خبر کے بارے میں وہ پوچھ رہے ہیں جس میں تکذیب اور مستعبد ہونے کی وجہ سے ان کا نزاع طول پکڑ گیا اور ان کی مخالفت پھیل گئی، حالانکہ وہ ایسی خبر ہے جو شک کو قبول کرتی ہے، نہ اس میں کوئی شبہ داخل ہو سکتا ہے، مگر مکذبین کا حال یہ ہے کہ اگر ان کے پاس تمام نشانیاں ہی کیوں نہ آ جائیں، یہ اپنے رب سے ملاقات پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ اس لیے فرمایا کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، یعنی عنقریب جب ان پر عذاب نازل ہوگا جسے وہ جھٹلایا کرتے تھے تو انہیں معلوم ہو جائے گا۔ اس وقت انہیں جہنم کی آگ میں دھکے دے کر ڈالا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ وہ آگ ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نعمتوں اور ان دلائل کا ذکر کیا جو اس چیز کی صداقت پر دلالت کرتے ہیں جسے رسول لے کر آئے ہیں۔ فرمایا ألم نجعل الأرض مهادا کیا نہیں بنایا ہم نے زمین کو بچھونا، وجبال أوتادا والجبال والجبال اوتا، والجبال أوتادا اور پہاڑوں کو میخیں، وخلقناكم أزواجا اور ہم نے پیدا کیا تمہیں جوڑا جوڑا، وجعلنا نومكم سباتا اور ہم نے بنایا تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ، وجعلنا الليل لباسا اور ہم نے بنایا رات کو لباس، وجعلنا النهار معاشا اور ہم نے بنایا دن کو وقت معاش، وبنينا فوقكم سبعا شدادا اور بنائے ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان، وجعلنا سراجا وهاجا اور ہم نے بنایا ایک چراغ روشن، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا اور نازل کیا ہم نے بھرے بادلوں سے پانی خوب برسنے والا، لنخرج به حبا ونباتا تاکہ نکالے ہم اس کے ذریعے سے دانہ، غلہ اور سبزہ، وجنات الألفافا اور باغات گھنے۔ حسب، کیا ہم نے تمہیں بڑی بڑی نعمتوں سے نہیں نوازا؟ پس ہم نے تمہارے لیے بنایا الارض مہادا، زمین کو ہموار اور نرم، یعنی تمہارے لیے اور تمہارے مصالح، مثلا کھیتی باڑی کرنے، گھر بنانے اور راستے بنانے کے لیے، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں جو زمین کو ٹھہرائے ہوئے ہیں تاکہ وہ تمہیں لے کر متحرک نہ ہو جائے
اور ڈھلک نہ جائے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا یعنی ایک ہی جنس میں تمہیں مرد اور عورت بنایا تاکہ ہر ایک دوسرے سے سکون حاصل کرے، تب مودت اور رحمت وجود میں آئے اور ان دونوں سے اولاد پیدا ہو۔ اس احسان کا ذکر لذت نکاح کو متضمن ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا یعنی تمہاری نیند کو تمہاری راحت اور تمہارے اشغال کو منقطع کرنے والی بنایا، جو اگر بڑھ جائیں تو تمہارے ابدان کو ضرر پہنچاتے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے رات کی ایک خاصیت بنائی ہے کہ وہ لوگوں کو ڈھانپ لیتی ہے تاکہ ان کی ضرر رسا حرکات ٹھہر جائے اور انہیں نفع مند راحت حاصل ہو۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا یعنی تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے جو قوت، صلابت اور سختی کی انتہا پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کو تھام رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین کے لیے چھت بنایا۔ آسمانوں میں انسانوں کے لیے متعدد فوائد ہیں، اس لیے ان کے منافع میں سورج کا ذکر کیا، چنانچہ فرمایا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا اور ہم نے روشن چراغ بنایا۔ چراغ کا ذکر کر کے سورج کی روشنی کی نعمت کی طرف اشارہ کیا ہے جو مخلوق کی ضرورت بن گئی ہے۔ وہاج یعنی اس کی حرارت کا ذکر کر کے اس کے اندر پھلوں کو پکانے کی قوت اور دیگر منافع کی طرف بھی اللہ نے اشارہ کیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا یعنی ہم نے بادل سے اتارا بہت زیادہ پانی، لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا تاکہ اس کے ذریعے اناج پیدا کرے، مثلا گیہوں، جو، مکئی اور چاول وغیرہ جسے آدمی کھاتے ہیں۔ وَنَبَاتًا اور سبزہ، یہ تمام نباتات کو شامل ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے مویشیوں کے لیے خوراک بنایا ہے۔ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا اور گھنے باغات، ان کے اندر تمام اقسام کے لذیذ پھل ہیں۔ پس وہ ہستی جس نے یہ جلیل القدر نعمتیں عطا کی ہیں، جس کی مقدار کا اندازہ کیا جا سکتا ہے نہ انہیں شمار کیا جا سکتا ہے، تم کیوں کر اس کا انکار کرتے ہو اور کیوں کر اس خبر کو جھٹلاتے ہو جو اس نے تمہاری موت کے بعد تمہارے دوبارہ اٹھائے جانے اور قیامت کے بارے میں دی ہے۔ ان یوم الفصل بلا شبہ دن فیصلے کا ہے، وقت مقرر۔ یعنی جس دن پھونک ماری جائے گی سور میں تو تم آؤ گے فوج در فوج۔ اور کھولا جائے گا آسمان تو ہو جائے گا وہ دروازے دروازے۔ اور چلائے جائیں گے پہاڑ تو وہ ہو جائیں گے جیسے کہ وہ سراب۔ بلا شبہ جہنم ہے گھات کی جگہ، سرکشوں کا ٹھکانہ۔ وہ ٹھہریں گے اس میں لمبی مدت، نہیں چکھیں گے وہ اس میں ٹھنڈک اور نہ ہی کوئی پینے والی چیز، سوائے کھولتے پانی اور بہتی پیپ کے۔ جزا دیے جائیں گے پورا کا پورا۔ بلا شبہ وہ تھے نہیں امید رکھتے حساب و کتاب کی، اور
وہ جھٹلاتے تھے ہماری آیات کو جھٹلانا بہت. وكل شيء أحصيناه كتابا اور ہر چیز کو ضبط کر رکھا ہے ہم نے ایک کتاب میں. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا سو چکھو تم، پس ہرگز نہیں زیادہ کریں گے ہم تمہیں مگر عذاب ہی میں. حسب. اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، جس کے بارے میں اہل تکذیب پوچھتے ہیں اور معاندین حق اس کا انکار کرتے ہیں. یہ بہت ہی بڑا دن ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اس دن کو میقاتا، مخلوق کے لیے فیصلے کا دن مقرر کیا. ينفق فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو تم گروہ در گروہ آؤ گے. اس دن بڑی بڑی مصیبتیں اور زلزلے آئیں گے جن سے دل دہل جائیں گے اور جنہیں دیکھ کر بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے، پہاڑ بھی چل پڑیں گے حتیٰ کہ غبار بن کر بکھر جائیں گے. آسمان پھٹ جائے گا اور اس میں دروازے بن جائیں گے. اور اللہ تعالی خلائق کے درمیان اپنے حکم سے ایسا فیصلہ کرے گا جس میں ظلم نہ ہوگا. جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی جس کو اللہ تعالیٰ نے سرکشوں کی گھات میں تیار کر رکھا ہے اور اسے ان کے لیے ٹھکانہ اور لوٹنے کی جگہ بنایا ہے. یہ سرکش لوگ اس میں مدتوں رہیں گے. الحقب کا معنی بہت سے مفسرین کے قول کے مطابق 80 سال کا عرصہ ہے، جبکہ آیت میں احقابہ کہا گیا ہے. جب وہ جہنم میں وارد ہوں گے، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، وہاں ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے، نہ پینا انہیں نصیب ہوگا. یعنی وہ ایسی کوئی چیز نہیں پائیں گے جو ان کی جلدوں کو ٹھنڈا کرے، ان کی پیاس ہی کو دور کرے. الا حمیما، یعنی وہی کھولتا ہوا گرم پانی ہوگا جو ان کے چہروں کو بھون ڈالے گا اور ان کی آنتوں کو کاٹ ڈالے گا. وغساقا، اور اہل جہنم کی پیپ ہوگی جو انتہائی بدبودار اور انتہائی بد ذائقہ ہوگی. وہ ان بدترین عقوبتوں کے اس لیے مستحق ہوں گے کہ ان اعمال کا پورا بدلہ ہے جنہوں نے ان کو جہنم میں پہنچایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان پر ہرگز ظلم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ان اعمال کا ذکر کیا ہے جن کی بنا وہ اس سزا کے مستحق ٹھہرے. چنانچہ فرمایا انہم کانوا لا یرجون حسابا، یعنی وہ قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے تھے اور نہ وہ اس پر یقین ہی رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اچھے برے اعمال کی جزا دے گا. اس لیے وہ آخرت کی خاطر عمل کو فضول اور بیکار سمجھتے تھے. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، یعنی انہوں نے ہماری آیتوں کو واضح صریح طور پر تکذیب کی، اور جب ان کے پاس واضح دلائل آئے تو انہوں نے ان کی مخالفت کی. وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کو، یعنی ہر تھوڑی یا زیادہ، اچھی یا بری چیز، احصیناہ کتابا، ہم نے اسے لوح محفوظ میں ثبت کر رکھا ہے. پس مجرم یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم نے ان کو ایسے گناہوں کی سزا دی ہے جو انہوں نے کیے ہی نہیں، اور نہ وہ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال میں سے کسی عمل کو ضائع کر دے گا یا ان میں سے کوئی ذرہ بھر عمل بھول جائے گا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُوذِيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور اعمال نامے کو کھول کر رکھ دیا جائے گا اور تو مجرموں کو دیکھے گا کہ جو کچھ اس کتاب میں درج ہوگا وہ اس سے ڈر رہے ہوں گے، اور وہ کہیں گے کہ یہ کیسی کتاب ہے جو کسی چھوٹی بات کو چھوڑتی ہے نہ بڑی بات کو، مگر اس نے اس کو درج کر رکھا ہے. اور جو اعمال انہوں نے کیے ہیں ان سب کو
موجود پائیں گے اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ فذوقوا پس چکھو اس دردناک عذاب اور دائمی رسوائی کو اے جھٹلانے والو۔ فلن نزیدکم الا عذابا ہم تم پر عذاب ہی بڑھاتے رہیں گے، پس ہر آن ہر وقت ان کا عذاب بڑھتا رہے گا۔ اہل جہنم کے عذاب کی شدت کے بارے میں یہ سخت ترین آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو جہنم سے نجات دے۔ للمتقین مفازا بلا شبہ متقی لوگوں کے لیے کامیابی ہے، حدائق وأعنابا باغات اور انگور ہیں، وكواعب أترابا اور ابھری چھاتیوں والیاں ہم عمر بیویاں ہیں، وكأسا دهاقا اور شراب کے جام چھلکتے ہوئے، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا نہیں سنیں گے وہ اس میں لغو باتیں اور نہ ہی جھوٹ۔ جزاء من ربك عطاء حسابا دیے جائیں گے جزا آپ کے رب کی طرف سے عطیہ کافی ہو جانے والا۔ حسب جہاں اللہ تعالیٰ نے مجرموں کا حال بیان کیا، وہاں اہل تقوی کا انجام کا ذکر بھی فرمایا۔ ان للمتقین مفازا، یعنی جو لوگ اپنے رب کی ناراضگی سے ڈر گئے، اس کی اطاعت کا دامن تھام لیا اور اس کی نافرمانی سے باز آ گئے، ان کے لیے کامیابی، نجات اور جہنم سے دوری ہے۔ اس کامیابی میں ان کے لیے حدائق باغ ہیں۔ حدائق ان باغات کو کہا جاتا ہے جس میں خوبصورت درختوں اور پھلوں کی تمام اقسام جمع ہوں۔ وَأَعْنَابًا اور انگور ہیں، ان باغات کے بیچوں بیچ ندیاں بہہ رہی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ انگور کے شرف اور ان باغات میں ان کی کثرت کی بنا پر ان کا خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ ان باغات میں ان کی چاہت اور طلب کے مطابق بیویاں ہوں گی۔ ان سے مراد ابھرے ہوئے پستانوں والی کنواری لڑکیاں ہیں، جن کے پستان ان کے شباب، ان کی قوت اور ان کی تازگی کے باعث ڈھیلے نہیں پڑے۔ اترابا ہم عمر عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ باہم محبت و الفت رکھنے والی اور باہم اچھی معاشرت والی ہوتی ہیں۔ وہ عمر جس میں وہ ہوں گی 33 سال ہے اور یہ معتدل ترین شباب کی عمر ہے۔ وَكَأْسًا دِهَاقًا یعنی شراب کے چھلکتے ہوئے جام ہوں گے پینے والوں کی لذت کے لیے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا اور شراب ایسی ہوگی جس میں کوئی نشہ ہوگا اور نہ کوئی اس میں بدمزگی ہوگی۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا یعنی وہ ایسا کلام جنت میں نہیں سنیں گے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو اور نہ ہی جھوٹ، یعنی گناہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، اور وہ جنت میں کوئی بےہودہ بات نہیں سنیں گے، نہ گناہ کی بات ہی سنیں گے، صرف سلام کی بات سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و احسان سے ان کو یہ ثواب جزیل عطا کیا ہے۔ جزاء من ربک ان کے لیے بدلہ ہے تمہارے رب کی طرف سے، عطاء حسابا یہ انعام کثیر ہے، یعنی ان کے اعمال کے سبب جن کی توفیق سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہرہ مند کیا اور ان اعمال کو اپنے تکریم و اکرام تک پہنچنے کا ذریعہ بنایا۔ رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، نہایت مہربان، نہیں اختیار رکھیں گے وہ اس سے بات کرنے کا۔ يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا
اس دن کھڑے ہوں گے جبریل اور سب فرشتے صف بستہ، نہیں کلام کر سکیں گے وہ مگر وہی کے اجازت دے گا اس کو رحمان، اور کہے گا درست بات۔ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا۔ یہ دن ہے برحق، سو جو چاہے وہ پکڑے اپنے رب کی طرف سے ٹھکانہ۔ إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا۔ بلا شبہ ہم نے ڈرا دیا ہے تمہیں قریب کے عذاب سے۔ اس دن دیکھے گا انسان جو کچھ آگے بھیجا اس کے دونوں ہاتھوں نے، اور کہے گا کافر اے کاش ہوتا میں مٹی۔ یعنی جس نے انہیں یہ عطیات عطا کیے وہ ان کا رب ہے، رب السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، جس نے ان کو پیدا کیا اور ان کی تدبیر کی، الرحمن، جس کی رحمت ہر چیز پر سایہ فگن ہے۔ پس اس نے ان کی نشو و نما کی، ان پر رحم کیا اور ان کو لطف و کرم سے نوازا، حتیٰ کہ انہوں نے بہت کچھ پا لیا۔ پھر اللہ تعالی نے قیامت کے دن اپنی عظمت اور اپنی عظیم بادشاہی کا ذکر فرمایا۔ اس روز تمام مخلوق خاموش ہوگی، کوئی بات نہیں کرے گا، لا یملکون منہ خطابا، اس سے بات چیت کرنے کا انہیں اختیار نہیں ہوگا، الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، یعنی کوئی شخص بات نہیں کر سکے گا مگر ان دو شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط جسے اللہ تعالیٰ بات کی اجازت دے، دوسری شرط اور وہ جو بات کرے وہ ٹھیک ہو۔ اس لیے ذالک الیوم، یہ دن، الحق، یہ دن ہی سچا دن ہے جس میں باطل رائج ہو سکتا ہے، نہ ہی جھوٹ فائدہ دے سکتا ہے۔ یہ وہ دن ہے یقوم الروح، جس میں روح الامین جبریل علیہ السلام کھڑے ہوں گے۔ روح سے مراد جبریل علیہ السلام ہے جو تمام فرشتوں میں افضل ہیں، والملائکۃ، اور تمام فرشتے بھی کھڑے ہوں گے، صف باندھے اللہ تعالیٰ کے حضور سر جھکائے ہوئے ہوں گے، لا یتکلمون، وہ کلام نہیں کر سکیں گے سوائے اس بات کے جس کی اللہ تعالیٰ اجازت دے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ترغیب و ترہیب اور تبشیر و انذار کے بعد فرمایا فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا، پس جو شخص چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے، یعنی عمل اور اچھی بات کرے جو قیامت کے دن اس کی طرف لوٹے گی۔ إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، بلا شبہ ہم نے تمہیں عن قریب آنے والے عذاب سے ڈرایا ہے، کیونکہ وہ عذاب قریب آ گیا ہے، اور جو چیز آ رہی ہو وہ قریب ہی ہوتی ہے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، اس دن آدمی ان اعمال کو دیکھ لے گا جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے، یعنی وہ چیز ہے جو اسے ہم و فکر میں ڈالے گی اور وہ اس سے گھبرائے گا۔ پس اسے اس دنیا میں دیکھنا چاہیے کہ اس نے ہمیشہ کے گھر کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، جیسے اللہ تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ ہر اس عمل کی خبر رکھتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اگر وہ اپنے اعمال میں کوئی بھلائی پائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، اور اگر بھلائی کے سوا کچھ اور پائے تو وہ صرف اپنے ہی نفس کو ملامت کرے۔ اسی لیے کفار شدت حسرت و ندامت کی وجہ سے موت کی تمنا کریں گے، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر کہے گا
کاش میں مٹی ہوتا. ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں کفر اور ہر قسم کے شر اور شرک سے عافیت عطا فرمائے. آمین. بلا شبہ وہ بہت جواد اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا.